الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مماثل له أزلي أبدي سرمدي دائمي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا سندنا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا وقرة أعيننا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم اور معزز سامعین کرام، قابل قدر لائق صد تحسین و آفرین باوقار باادب باعزت باشعور بزم حمیدی میں شرکت کرنے والے مصطفیٰ کے دیوانوں، ملت کے نوجوانوں، امت کے نونہالوں، آئیے ہم سب مل کر پوری عقیدت و محبت کے ساتھ اور جذبہ نیازمندی کے ساتھ ساری کائنات کے محسن اعظم فخر آدم بنی آدم روح روان عالم دلیل تابع مقصود کاشف سر مکنون عالم ما کان و ما یکون وارث علوم اولین مورث کمالات آخرین رحمت للعالمین شفیع المذنبین طٰہٰ و یاسین نیر تاباں مہر درخشاں انیس بے کساں سیاہ لامکاں ہادی انس و جاں تاجدار کون و مکاں شافع روز شمار امت کے غمخوار دونوں عالم کے رب کی عطا سے مالک و مختار
شہنشاہ عرب و عجم، تاجدار عرب و عجم، مالک رکاب امم، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں جھوم جھوم کر نذرانۂ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و قلوبنا و ملجانا محمد و بارک وسلم صلو علیہ صلاة و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، ہم اور آپ جس محفل میں حاضر آئے ہیں، شہر بنارس کی ایک عظیم شخصیت، عالم باعمل، عارف کامل، شریعت و طریقت کے علم بردار، رہبر و رہنما حضور سیدنا قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب پانی پتی علیہ رحمت و رضوان کی یاد میں ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدیر ہم سب کو حضور قطب بنارس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ حضرت سیدنا قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب پانی پتی علیہ رحمت و رضوان کے آباء و اجداد پڑوس ملک پاک پٹن میں رہتے تھے۔ پھر آپ کے والد گرامی حضرت مولانا فرید الدین فریدی فاروقی ہندوستان کے شہر پانی پت کے علاقے میں سکونت اختیار فرمائی۔ حضور قطب بنارس کا سلسلہ نسب جہاں ان کے آباء و اجداد آباد ہیں، یعنی حضرت فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کا مزار مبارک جہاں واقع ہے، وہیں آباء و اجداد ان کے آباد ہیں۔ اسی بزرگ کی طرف نسبت کرتے ہوئے فریدی کہلائے اور حضرت فرید الدین فاروقی کا سلسلہ نسب خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے، اس نسبت سے یہ فاروقی کہلائے۔ حضرت مولانا فرید الدین فاروقی علیہ رحمت و رضوان پانی پت میں سکونت پذیر ہوئے۔ اس وقت وہاں ایک عظیم بزرگ، با کرامت بزرگ، با عمل بزرگ حضرت شیخ حسین علی اور حسین بخش نقشبندی علیہ رحمت و رضوان وہاں موجود تھے۔ حضور قطب بنارس کے والد گرامی حضرت مولانا فرید الدین فریدی فاروقی پانی پت میں اسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنی ظاہری اور باطنی تعلیم مکمل فرمائی، ظاہری علوم بھی حضرت سے حاصل فرمایا
باطنی علوم بھی حضرت سے حاصل فرمایا، اور حضرت حسین علی اور حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ نے روحانیت کی بھی تعلیم عطا فرمائی۔ تعلیم کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، پھر وہی پڑھانے لگے، درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا، اور وہاں ایک معزز شخص حضرت شاہ قسمت اللہ جو ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، ان کی شہزادی سے حضرت مولانا فرید الدین فریدی فاروقی کی شادی ہوئی۔ شادی کے 1 سال کے بعد ایک بچی کی ولادت ہوئی جس کا نام انہوں نے مجیدہ رکھا۔ پھر اس کے 1 سال کے بعد ایک بچے کی ولادت ہوئی جسے ہم اور آپ حضور قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب پانی پتی کے نام سے جانتے ہیں۔ جب حضرت قطب بنارس علیہ الرحمہ کی عمر شریف 2.5 برس کی ہوئی تو آپ کے والد گرامی کا انتقال ہو گیا، سر سے سایہ اٹھ گیا، یتیم ہو گئے۔ جب حضرت قطب بنارس کے والد گرامی کا انتقال ہوا، ماں کو بڑا صدمہ پہنچا، اور چونکہ حضرت کی نسبت حضرت مولانا حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ سے تھی، آپ کی والدہ محترمہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگتی ہیں، حضور آپ کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، سر سے سایہ اٹھ گیا ہے والد گرامی کا، اب آپ ہی ان دونوں بچوں کی پرورش فرمائیں، اور اس پرورش کے لیے ان دونوں بچوں کو اپنی آغوش محبت میں لے لیجئے۔ حضرت قطب بنارس اور ان کی بہن کے تعلق سے ان کی والدہ حاضر ہوئی، خدمت میں پیش فرمائی کہ اپنی آغوش محبت میں لے لیجئے۔ حضرت حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ نے آپ کی والدہ محترمہ کی گزارشات کو قبول فرما کر ان دونوں بچوں کو اپنی آغوش محبت میں لے لیا اور پرورش بھی فرمائی۔ حضرت قطب بنارس کی پرورش کا ایک اور انوکھا منظر ہے۔ حضرت حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ نے ایک ارادہ کر لیا تھا، ایک عزم کر لیا تھا کہ اب میں کسی کی تعلیم و تربیت نہ کروں گا، اب کسی کی تعلیم و تربیت نہ کروں گا۔ جب حضرت نے ارادہ فرما لیا کہ اب تعلیم و تربیت نہ کروں گا، اس کے باوجود حضور قطب بنارس کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے تیار ہوئے؟ اس کا ایک سبب ہے کہ جب حضرت حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ اپنا عزم مصمم فرما لیا کہ اب ہم کسی کی تعلیم و تربیت نہیں کریں گے، باوجود ارادے کے حضرت قطب بنارس کی تعلیم و تربیت کے لیے تیار ہوئے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ اس کا سبب جو تھا وہ ایک روحانی سبب تھا۔ حضرت حسین بخش نقشبندی فرماتے ہیں، میں سو رہا تھا، کیا دیکھتا ہوں؟ ایک خواب میں نے دیکھا، اور اس خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت شمس الدین ترک علیہ الرحمۃ و رضوان کے مزار مقدس پر، مزار مبارک پر ایک تقریب واقع ہے، ایک محفل کا انعقاد کیا گیا ہے، ایک بزم سجائی گئی ہے۔ اس بزم میں
لوگ اکٹھا ہیں، جمع ہیں۔ جب محفل کا اختتام ہوا، محفل تکمیل کو پہنچی، محفل مکمل ہوئی، جو نعت خوانی ہونی تھی نعت خوانی ہو گئی، تقریر ہونی تھی تقریر ہو گئی۔ جب یہ محفل اختتام کو پہنچی تو لنگر بانٹا گیا، لنگر تقسیم کیا گیا۔ آج بھی ہمارے یہاں محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے تو اس کے بعد بزرگوں کے نام پہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے۔ غالباً آج بھی یہاں انتظام ہوا ہے، عرس حمیدی جو منایا گیا ہے، عرس حمیدی کے بعد لنگر کا انتظام کیا گیا ہوگا، کیا گیا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے، بزرگوں کا بھی طریقہ ہے۔ اور جب اچھی محفلیں ہوتی ہیں تو اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وہاں محفل سجائی گئی تھی، پروگرام مکمل ہوا، پائے تکمیل کو پہنچا، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ جلوہ بار ہیں، تقسیم کرنے والا، سب کو لنگر میں ایک روٹی اور ایک بوٹی تقسیم کیے جا رہا تھا۔ ہر ایک کو ایک روٹی اور ایک بوٹی دیے جا رہا تھا۔ حضرت شاہ حسین نقشبندی فرماتے ہیں جس طریقے سے لوگوں کو تقسیم کیا جا رہا تھا، تقسیم کرتے کرتے جب میری باری آئی تو وہ جو بزرگ جلوہ بار تھے، حسین و جمیل جو بزرگ جلوہ بار تھے، وہ تقسیم کرنے والوں سے کہتے ہیں کہ ان کو ایک روٹی اور ایک بوٹی نہیں بلکہ ان کو دو روٹی اور دو بوٹی دیا جائے۔ تقسیم کرنے والا حیران و پریشان ہو گیا، محو حیرت میں ڈوب گیا کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ تو عادت کے خلاف ہے۔ جب سب کو ایک روٹی اور ایک بوٹی دی جا رہی ہے تو یہاں عادت کے خلاف کام ہو رہا ہے، عادت کے خلاف یہ عمل ہو رہا ہے۔ کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے؟ وہ تقسیم کرنے والا اس بزرگ سے پوچھتا ہے کہ حضور عادت تو یہ ہے، طریقہ تو یہ ہے، سب کو ایک روٹی اور ایک بوٹی دی جا رہی ہے، لیکن جب ان کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کہ ان کو ایک روٹی اور ایک بوٹی نہیں، دو روٹی اور دو بوٹی دی جائے۔ ماجرا کیا ہے، سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، کیا میں جان سکتا ہوں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں ہاں سنو کہ ان کو دو روٹی دو بوٹی اس لیے دی جا رہی ہے کہ ایک روٹی اور ایک بوٹی تو ان کی ہے اور ایک روٹی اور ایک بوٹی اس کے لیے ہے جو کل ان کے پاس آنے والا ہے، اور کل جو ان کے پاس آنے والا تھا وہ کوئی اور نہیں، آج آپ جن کے نام کی محفل سجائے ہوئے ہیں وہ حضور قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب۔ آپ اندازہ لگائیے، ابھی حضور قطب بنارس گھر میں ہیں، کہیں مدرسے میں حاضر نہیں ہوئے، کہیں تعلیم ابھی حاصل نہیں کیے۔ اللہ کا فضل دیکھیے، ابھی قدم نہیں رکھے اور انعام و اکرام کی بارشیں پہلے ہی برس رہی ہیں۔ اور ایک محفل ہم اور آپ گھر میں سجائیں، اس کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ بھائیوں کو، گھر والوں کو اکٹھا کر لیں، اس محفل کا درجہ الگ ہوتا ہے۔ اگر ذرا سی بڑی محفل کر دے، شادی بیاہ کی محفل کر لے تو اس میں خاندان والوں کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے، اس کا درجہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور اس سے اچھی محفل کر لے، نعت خوانوں کو بلا لیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح گوئی ہو اس محفل میں، تو اس محفل کا مقام و مرتبہ الگ ہو جاتا ہے۔ اور جس محفل میں علماء کرام کو بلا لیا جائے اس محفل کی شان ہی دوبارہ ہو جایا کرتی ہے۔ جس محفل میں علماء کرام آ جائے وہ کامیابی کی ضمانت ہو جایا کرتی ہے۔ جس محفل میں علماء کرام کو مدعو کر دیا جائے وہ محفل برکت رحمت والی ہو جایا کرتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں، ارے جس محفل میں علماء کرام آ کر کے تمہاری رہنمائی کرے وہ محفل رحمت و برکت والی ہو جاتی ہے، اور جس محفل میں علماء نہیں اولیاء کرام حاضر ہو کر کے وہ یہ کہے
کیا ہوگا جس میں علماء نہیں اولیاء کرام کی جماعت حاضر ہو کر کے رہنمائی فرما رہی ہے. تو یہ حضور قطب بنارس کی ابھی آمد نہیں ہوئی، اس سے پہلے بشارتیں شروع ہو گئی. پھر آپ کی والدہ محترمہ حضرت حسین علی حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ حضور میرا یہ بیٹا آپ اپنے زیر نگرانی کر لیجئے، اپنے نگرانی میں لے لیجئے، اسے تعلیم دیجئے، اسے پڑھائیے، اسے سنائیے، اسے سکھائیے، اسے سجائیے. ایسے ہی آپ کی والدہ محترمہ نے جب یہ لفظ کہا کہ آپ اسے زیر نگرانی میں لے لیجئے، فوراً حضرت حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ کا ذہن خواب کی طرف جاتا ہے کہ یہ کوئی اور بچہ نہیں جو ہمیں خواب میں بشارت دی گئی تھی کہ تمہارے پاس آنے والا ہے، یہ روٹی اور بوٹی اسی کے لیے ہے، یہ کوئی اور نہیں، اسی بچے کی بشارت ہے. یہ ذہن جب گیا اس بچے کو قبول فرما لیا اور تعلیم سے حضرت حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ نے حضور قطب بنارس کو تعلیم سے آراستہ کیا، سجایا، سنوارا. تو یہ اس طریقے سے حضرت قطب بنارس علیہ الرحمۃ والرضوان حضرت حسین بخش نقشبندی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور تمام ظاہری علوم عقلیہ، علوم نقلیہ، تمام علوم حضرت قطب بنارس نے مولانا حسین علی علیہ الرحمہ سے حاصل فرمایا. 7 سال کی عمر میں حضور قطب بنارس حافظ قرآن ہو چکے تھے. 18 سال کی عمر میں حضور قطب بنارس علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ روحانیت کا بھی سفر طے کرتے ہیں. محض 18 سال کی عمر میں روحانیت کا سفر طے فرما لیے تھے. جب حضور قطب بنارس کی تعلیم مکمل ہوئی، حضرت مولانا حسین بخش علیہ الرحمہ نے ان کو اپنی بیعت اپنے سلسلے میں شامل فرمایا اور صرف شامل نہ فرمایا، اسی وقت 6 سلسلوں کی اجازت عطا فرمائی. سلسلہ ستہ چشتیہ کی اجازت عطا فرمائی، ایک سلسلہ صابریہ کی اجازت عطا فرمائی، دوسرا سلسلہ نظامیہ کی اجازت عطا فرمائی، تیسرا سلسلہ قادریہ کی اجازت عطا فرمائی، چوتھا سلسلہ چشتیہ کی اجازت عطا فرمائی اور سلسلہ سہروردیہ کی اجازت عطا فرمائی، سلسلہ نقشبندیہ کی اجازت عطا فرمائی. ان 6 سلسلوں کے ساتھ ساتھ سلسلہ مداریہ کی بھی خلافت ہوئے اور بیعت میں شامل فرمایا. شامل فرمانے کے ساتھ ساتھ 6 سلسلوں کی اجازت بھی عطا فرمائی. جب حضور قطب بنارس علیہ الرحمۃ والرضوان نے تعلیم مکمل فرما لی تو وہ تبلیغ و ارشاد، دعوت و تبلیغ کے میدان میں قدم رکھا. حضور قطب بنارس نے اپنا جو مشن بنایا وہ تھا دعوت و تبلیغ، لوگوں کو راہ راست پر لانا، لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو ہدایت کی راہ دکھانا. یہ ان کا مشن تھا. حضرت قطب بنارس علیہ الرحمہ اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھے اور جہاں دعوت و تبلیغ کی ضرورت ہوتی وہاں واعظ فرمایا کرتے تھے. حضرت کا واعظ کوئی معمولی واعظ نہیں ہوتا تھا، حضرت کے واعظ میں بڑی چاشنی ہوا کرتی تھی.
بڑی لذت ہوا کرتی تھی، بڑا لگاؤ ہوا کرتا تھا، لوگ سنتے تو سنتے ہی رہ جایا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں، لوگ نہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا واعظ ایسا تھا، جس طریقے سے واعظ فرماتے تھے اس کی نظیر نہیں مل سکتی، نہ کوئی وہ بیان کر سکتا ہے کہ اس طریقے سے حضرت واعظ فرماتے تھے۔ ان کے واعظ کی جو شان تھی، جن لوگوں نے سنا بس وہی حضرات جانتے ہیں کہ کیا شان تھی، خطابت تھی۔ تو واعظ اور تقریر کا سلسلہ شروع فرمایا۔ جہاں گمراہی ہوتی وہاں لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ ایک ریاست میں گئے جہاں پہ ایک بری رسم رواج میں آ گئی تھی۔ پٹھانوں کے یہاں، کسی ریاست میں پٹھانوں کے یہاں یہ رواج آگے شامل ہو گئی تھی کہ وہ بیوہ عورتوں سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تو تا زندگی وہ عورت اکیلی رہتی تھی، اس سے کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ یہ بری رسم ان میں ایجاد ہو چکی تھی اور اس کا خاتمہ بڑا مشکل تھا۔ حضور قطب بنارس اس ریاست میں پہنچے اور اپنی وعظ و تقریر کے ذریعے نصیحتیں کی، لوگوں کو سمجھایا، طرح طرح سے تقریریں فرماتے رہے اور ان کی تقریر کا عالم ایسا ہوتا تھا، جو وہ بیان فرماتے تھے دل سے بولتے تھے اور لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی تھی ان کی باتیں۔ حضور قطب بنارس وعظ و نصیحت فرماتے رہے اور پٹھانوں کو اتنا سمجھایا کہ جو رسم بد رائج تھی، حضور قطب بنارس کے وعظ کی برکت سے وہ رسم بد کا خاتمہ ہوا اور پھر وہ سب بیوہ عورتوں سے بھی شادی کرنے لگے۔ تو یہ حضور قطب بنارس کے وعظ کی برکت تھی۔ ان کے وعظ کا یہ عالم تھا، مشہور تھا ان کا وعظ۔ چاشنی، لذت، ایک الگ کیفیت ہوا کرتی تھی۔ جب ریاست میں ان کی تقریریں شروع ہوئی تو اس ریاست کا نواب حضور قطب بنارس کو مدعو کیا، دعوت دی کہ حضور آپ میرے یہاں آ کر اپنا وعظ فرمائیں اور اپنے خاص دیوان میں حضور قطب بنارس کو مدعو فرمایا۔ جب حضور قطب بنارس کو مدعو فرمایا تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے فنکاروں کو بھی بلایا۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ایک تقریر کرنے والوں سے، مقرروں سے، نظامت کرنے والوں سے، نعت شریف پڑھنے والوں سے پوچھو کہ اگر علماء اور مشائخ کی جماعت اسٹیج پر بیٹھی ہو، بڑے بڑے علماء اور مشائخ بیٹھے ہو، اس وقت بولنا کتنا مشکل ہو جایا کرتا ہے۔ حضور قطب بنارس کو وعظ کے لیے ابھی نوجوانی کا عالم ہے، اس وقت کا نواب اپنی بارگاہ میں ان کے مواعظ حسنہ سے اتنا متاثر ہوا، اتنی اس کی رغبت ہوئی کہ اپنے یہاں بلایا، اپنے دیوان میں بلایا، علماء اور مشائخ کو بلا کر کے حضرت کا وعظ کروایا۔ اور حضرت نے جب وعظ شروع فرمایا تو اس وقت کے بڑے بڑے علماء اور مشائخ بھی جھوم کر داد و تحسین سے اتنا نوازے کہ وہ ساری محفلیں صداؤں سے گونج اٹھی۔ علماء اور مشائخ نے جب داد و تحسین سے نوازا تو وہ داد و تحسین کی صدائیں گونج اٹھی تھی۔ وہ ان کے وعظ کا عالم تھا۔ حضرت نے جو مشن تیار کیا تھا وہ دعوت و تبلیغ کا تھا۔ ریاست سے نکل کر دوسرے علاقے میں پہنچے، دوسرے شہر پہنچے، اس طریقے سے تبلیغ کا سلسلہ ان کا جاری تھا۔ اسی تبلیغ کے سلسلے میں دوسرے شہروں سے گشت کرتے ہوئے حضور قطب بنارس اسی ضمن میں بنارس تشریف لائے۔ اور جب شہر بنارس تشریف لائے تو یہ
حضور قطب بنارس کی آمد ہم لوگوں کے لیے بڑی سعادت مندی تھی، اور کیوں نہیں، حضور قطب بنارس سے ہم سب کو فیض حاصل کرنا تھا، حضور قطب بنارس سے ہمیں مستفیض ہونا تھا، حضور قطب بنارس کے ذریعے اہل بنارس کی سنیت کو تقویت ملنی تھی، حضور قطب بنارس کے ذریعے سے بد مذہبوں کے شر سے ہمیں محفوظ ہونا تھا، حضور قطب بنارس کا قدم بنارس والوں کے لیے رحمت بن کر کے آیا، اور اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ کی جانب سے جب سرکار قطب بنارس کی سرزمین پر تشریف لائے، من جانب اللہ بنارس کے لوگوں نے حضور قطب بنارس کی طرف اپنے دل کو مائل کیا، اور یہ خود سے نہیں، اللہ کی جانب سے من جانب اللہ لوگوں کا دل مائل ہوا، اور اتنا مائل ہوا، تاریخ بتاتی ہے کہ حضور قطب بنارس سے اہل بنارس اتنی محبت کرتے تھے، اتنی رغبت کرتے تھے، اتنا لگاؤ تھا، اتنی قلبی محبت تھی کہ اہل بنارس نے کہا، بنارس والوں نے کہا، اتنا قلبی لگاؤ تھا کہ حضرت اب آپ بنارس سے تشریف نہ لے جائیں، آپ اپنا قیام یہی فرمائے، یہی شادی فرمائے، یہی شادی کر کے اپنا قیام یہی فرما لے۔ حضور قطب بنارس نے ان محبین، ان مخلصین کی بات سن کر اپنا ارادہ بنارس میں رہنے کے لیے مستقل فرما دیا، اور پھر حضور قطب بنارس میں تشریف فرما ہوئے۔ یہ حضور قطب بنارس کی بنارس میں آمد کا واقعہ تھا، جب سرکار قطب بنارس سرزمین بنارس پر تشریف لائے۔ حضرت کا مشن پہلے سے ہی دعوت و تبلیغ کا تھا۔ وہ آئے، مدن پورہ کی مشہور مسجد، اونچی مسجد میں امام مقرر ہوئے، اور حضرت مخدوم بنارس مولانا عبدالرشید علیہ الرحمہ کے اندازے کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ قطب بنارس سرزمین بنارس پر 1309 ہجری میں تشریف لائے، اور 1310 ہجری میں شادی فرمائی۔ حضرت کی شادی شہر بنارس میں ایک نیک خاتون، جو حضرت قطب بنارس مولانا رضا علی، جن کی مزار لاٹ پر ہے، حضور قطب بنارس سے پہلے جو بزرگ مقام قطبیت پر فائز تھے، وہ مولانا رضا علی علیہ الرحمت و رضوان تھے، اور انہی کی بشارت پر جب حضور قطب بنارس تشریف لائے تو حضور قطب بنارس کو بنارس تشریف لانے سے پہلے یہی وہ بزرگ ہیں مولانا رضا علی، جنہوں نے اس کی بشارت دی تھی کہ اب جو قطب ہوگا وہ مولانا عبدالحمید صاحب ہوں گے۔ تو مولانا رضا علی علیہ الرحمہ کی ایک مریدہ جن سے بیعت حاصل ہوئی، وہ خاتون نے مولانا رضا علی علیہ الرحمہ سے بیعت حاصل کی ہوئی تھی، ان سے حضرت قطب بنارس کی شادی ہوئی، اور نکاح حضرت مولانا حسین علی اشرفی کی چھوچوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھایا۔ بہرحال حضور قطب بنارس کے شہزادے مخدوم بنارس مولانا عبدالرشید صاحب فرماتے ہیں کہ حضور قطب بنارس کی آمد سرزمین بنارس میں 1309 ہجری میں ہوئی، ایک سال قیام فرمایا، پھر شادی کی، یعنی 1310 ہجری میں حضور قطب بنارس علیہ الرحمت و رضوان نے شادی فرمائی، اور 1311 ہجری میں ایک بچی کی ولادت ہوئی، ایک بچی کی ولادت ہوئی جو 2 سال کے پہلے انتقال کر گئی۔ پھر ایک بیٹے کی ولادت ہوئی جسے ہم اور آپ مخدوم بنارس مولانا عبدالرشید صاحب علیہ الرحمہ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور بچی کی ولادت ہوئی، وہ
خاتون بھی حضور قطب بنارس کے انتقال کے 1 سال کے بعد انتقال کر گئی۔ اس کے علاوہ حضور قطب بنارس کی اور کوئی اولاد نہ تھی۔ خیر، حضور قطب بنارس جب بنارس تشریف لائے تو ان کو اونچی مسجد پر امام مقرر کیا گیا۔ حضرت واعظ اور نصیحت اور تقریر کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے، لوگوں کو ہدایت پر لاتے، لوگوں کی رہنمائی کرتے، اور اگر کہیں غلطی کسی معاشرے میں دیکھتے تو اس کا کھلا رد فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت کی باتوں میں، حضرت کے کلام میں چاشنی ہوا کرتی تھی، لذت ہوا کرتی تھی، کلام میں بڑی تاثیر تھی۔ حضرت جو بھی فرماتے تھے دل سے فرماتے تھے، خلوص کے ساتھ بیان فرماتے تھے، جذبہ للہیت کے ساتھ تقریر فرمایا کرتے تھے، بے باک تھے، حق کے آگے کبھی انہوں نے اپنا سر نہ جھکایا۔ یہی وجہ پڑی تھی کہ اونچی مسجد کے منتظمین میں سے کچھ ایسے افراد تھے جن کا میلان بد مذہبیت کی طرف تھا، بد مذہبیت کی طرف وہ مائل تھے، لیکن حضرت کا یہ عالم ایسے بے باک عالم تھے کہ شریعت کے مد مقابل میں کسی کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت کا ترازو پیمانہ یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر شریعت کے مد مقابل میں وہ شریعت کا پابند ہے تو وہ ہمارا ہے، اور اگر شریعت کے مقابلے میں وہ شریعت کے خلاف جا رہا ہے تو وہ چاہے جتنی بھی بلندی پر ہو، اسے ہمارا کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے، اس کو ٹھکرا دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ پڑی تھی کہ اس وقت جو لوگ بد مذہبیت کی طرف مائل تھے، حضور قطب بنارس بے باک تھے، حق گو تھے، کبھی سر نہیں جھکایا۔ حضرت کی مستعفی ہونے کی وجہ یہ پڑی کہ پھر ان منتظمین نے شورش کی، ظلم ڈھایا، پھر حضرت قطب بنارس نے اس شورش کی وجہ سے اس مسجد کی امامت سے مستعفی ہوا، استعفیٰ دے دیے۔ لیکن ایک مدن پورہ کے لوگوں سے حضرت کا بڑا قلبی لگاؤ تھا۔ وہاں سے استعفیٰ دینے کے بعد ہٹیا، مدن پورہ میں ہٹیا کے افراد ہیں، مان بیواری کے یہاں حضور قطب بنارس تشریف لائے، وہاں کی کوٹری میں ٹھہرے، اور وہاں کے لوگوں سے ایک قلبی لگاؤ تھا۔ وہاں پہ ایک مسجد ہے، ہٹیا مسجد، جسے مسجد جہانگیر کہتے ہیں۔ مسجد جہانگیر میں مقیم ہوئے، اپنے واعظ کا سلسلہ مسجد جہانگیر سے شروع فرمایا، اور اس علاقے میں حضرت اتنی خدمت انجام دیے، اتنی محبت تھی اس علاقے والوں سے کہ خصوصی توجہ اس علاقوں پر، اس علاقے پر حضرت کی تھی، اور اپنے واعظ، اپنے مواعظ حسنہ سے لوگوں کو نصیحت فرماتے تھے۔ جب جمعہ کا دن آتا تھا، لوگ حضرت کی تقریر سننے کے لیے صرف بھٹیا کے افراد نہیں آتے تھے، صرف مدن پورہ کے لوگ نہیں آتے تھے، ان کی زبان میں ایسی چاشنی ہوتی تھی، دور دور سے لوگ آتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب جمعہ کا دن آتا، ہٹیا کے علاقے میں مسجد جہانگیر کے پاس ایک الگ منظر ہی ہو جایا کرتا تھا، ایک الگ ماحول ہی بن جایا کرتا تھا، ایک الگ منظر کشی ہو جاتی تھی۔ دور دراز سے لوگ آتے تھے اور حضرت سے فیض حاصل کر کے جاتے تھے۔ حضور قطب بنارس جب تک زندہ رہے، اس رابطے میں رہے، لوگوں کی خدمت کرتے رہے، خدمت خلق کرتے رہے، اور مسجد جہانگیر میں اپنے مواعظ حسنہ سے لوگوں کو تعلیم و تلقین کرتے رہے۔ نماز جمعہ بھی پڑھاتے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو حضرت کا معمول یہ تھا کہ تراویح کی نماز بھی وہ کہیں اور نہیں، اسی مسجد جہانگیر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ تراویح بھی حضرت
حضرت جس انداز سے پڑھاتے تھے یہ انداز بھی نرالا ہے۔ ہم اور آپ بھی آج تراویح پڑھتے ہیں، تراویح کا بھی ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے، الگ الگ لوگوں کی خوبی ہوا کرتی ہے۔ کوئی حافظ ایسا ہوتا ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ قرآن پاک پڑھ لیتا ہے، اگر تجوید کی رعایت کے ساتھ وہ پڑھ لے تو وہ بھی ایک خوبی ہے۔ اور کوئی حافظ ایسا ہے کہ بڑی دھیمی رفتار میں قرآن پاک پڑھتا ہے، وہ ایک ان کی الگ خوبی ہے۔ کوئی حافظ ایسا ہوتا ہے جو کلام الہی مزین سجا کر کے اچھی آواز میں پڑھے، وہ بھی ایک الگ خوبی ہے۔ کوئی حافظ ایسا ہوتا ہے کہ بڑے خلوص کے ساتھ پڑھتا ہے تاکہ لوگوں کا دل قرآن پاک کی طرف مائل ہو جائے، یہ بھی ایک الگ خوبی ہوا کرتی ہے۔ قربان جاؤ، لوگوں کی ایک الگ الگ خوبی ہوا کرتی ہے پڑھانے کی۔ تراویح کا انداز بھی حضور قطب بنارس نے جو اپنایا، حضرت نے جو تقریر واضح نصیحت فرمائی، وہ انداز بھی بے نظیر تھا، اور تراویح بھی جو حضرت پڑھایا کرتے تھے وہ انداز بھی بڑا بے مثال تھا۔ ہم تراویح پڑھتے ہیں، وہ ایک سرے سے پڑھتے ہیں، نیت باندھے 2 رکعت پہ سلام پھیرے، چوتھی رکعت پہ سلام پھیر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، چند لمحوں کے بعد پھر کھڑے ہو کر کے نیت باندھ کر کے تراویح کی نیت باندھ کر کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز ہے، لیکن جب قطب بنارس تراویح پڑھاتے تھے وہ اس انداز سے نہیں پڑھاتے تھے۔ حضرت کا مشن دیکھیے، ان کا یہ مشن تھا کہ تبلیغ اور ارشاد اپنے مشن کے ساتھ لائے تھے۔ حضرت نے اپنی زندگی میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں فرمایا۔ جو بات چاہیے اس ذات پر تراویح پڑھا رہے ہیں، 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ 5 منٹ کا وقفہ ملا ہے، حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ بھی بیٹھ جاتے ہیں، لیکن حضور قطب بنارس ان 5 منٹ میں بیٹھے نہیں رہے۔ جو 5 منٹ ان کو میسر آیا، حضور قطب بنارس جو 4 رکعت نماز میں قرآن پاک کی تلاوت فرمائی تھی، اس 5 منٹ کے وقفے میں وہ بیٹھے نہیں بلکہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو ان 4 رکعت میں پڑھی ہوئی آیت کریمہ کی تفسیر سنایا کرتے تھے، اس کا خلاصہ سنایا کرتے تھے کہ لوگوں تم نے جو قرآن مقدس کی تلاوت سنی ہے، یہ قرآن کی تفسیر یہ ہے، اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے، اس کلام پاک کی تفسیر یہ ہے۔ تو قرآن پاک ہم اور آپ بھی سنتے ہیں۔ حضرت کی زندگی دیکھیے، جب اپنا مشن وہ تبلیغ و ارشاد بنا لیے، کوئی لمحہ ضائع ہونے نہیں دیتا۔ آپ یہ سوچئے 4 رکعت پڑھنے کے بعد اگر ہم اور آپ بیٹھ جائیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ ایک عبادت سے دوسری عبادت کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے، جو ٹھہرا جاتا ہے، دوسرا عمل نہ ہو، دوسرے کام میں ہم مشغول نہ ہو، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ بھی عبادت میں شمار ہوگا۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد 5 منٹ کا وقفہ ملا، ہم بیٹھے ہیں، عبادت ہے، لیکن قربان جائیے قطب بنارس کے مشن پر کہ حضرت نے اس میں ایک کا فائدہ نہیں دیکھا۔ یہاں پہ ایک شخص کا فائدہ ہو رہا ہے۔ حضور قطب بنارس کو جو 5 منٹ کا وقفہ ملا، وہ قطب بنارس نے ایک فرد کا نہیں بلکہ انہوں نے قوم کا فائدہ دیکھا کہ اگر میں 5 منٹ تقریر کر لوں تو یہ قوم راہدار ہے۔ انہوں نے اپنا مشن اس طریقے سے لیا، ایسے آگے بڑھایا، لمحے کو ضائع ہونے نہیں دیا۔ بہت سارے بزرگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے زندگی کے لمحے کو ضائع نہیں فرمایا۔ حضرت علامہ ابن جوزی مصر کے ایک بزرگ گزرے ہیں، بڑے بزرگوں میں جنہوں نے تصنیف و تعلیف کا کام کیا، کتابیں لکھنے کا کام کیا، یعنی عظیم کتابیں
کئی کتابیں مصنفین ان فہرستوں میں ان کا بھی نام آتا ہے، جیسے امام غزالی ہو گئے، علامہ ابن جوزی ہو گئے اور امام اہل سنت ہو گئے، ان فہرستوں میں علامہ ابن جوزی کا بھی نام آتا ہے۔ انہوں نے 1000 سے زائد انہوں نے بھی کتابیں لکھی۔ ان کے صاحبزادے فرماتے ہیں، کتاب میں لکھتے ہیں کہ والد گرامی کا معمول یہ تھا، بزرگوں کا وقت دیکھیے، اپنے وقت کو کس انداز میں ڈھالتے ہیں، کیسے استعمال میں لاتے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہوتا ہے، ہم ضائع کرتے ہیں۔ قربان جائیے ان بزرگوں کی زندگیوں پر کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو کیسے سنبھالا۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ والد گرامی کا معمول تھا، چونکہ وہ عالم تھے، ایک بڑے عالم تھے، مصنف بھی تھے، مدرس بھی تھے، مؤلف بھی تھے، مفکر بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، محدث بھی تھے، تو حضرت کے پاس کام بہت ہوتا تھا، اور امام بھی تھے، جمعہ کی امامت بھی سنبھالتے تھے، خطاب بھی کیا کرتے تھے، مکمل بھی تھے، جلسے جلوس میں بھی جایا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں کہ حضرت کی زندگی کا عالم یہ تھا کہ دن میں وہ تصنیف و تعلیف میں لگے رہتے تھے، کوئی وقت ضائع نہ کرتے تھے۔ پہلے کے زمانے میں آج کی طرح یہ پین جو ہے اس طریقے سے انک والی پین نہیں ہوتی تھی، ایک لکڑی کا قلم ہوا کرتا تھا اور وہ سیاہی میں ڈبویا جاتا تھا، سیاہی میں ڈبو کر کے پھر لکھا جاتا تھا، اور جو لکڑی کی آگے کی نوک جو نب ہوتی ہے وہ نب گھس جاتی تھی، پھر اسے صاف کیا جاتا تھا، کٹنگ کیا جاتا تھا، گھسا جاتا تھا بلیڈ کے ذریعے۔ وہ فرماتے ہیں والد گرامی کا معمول یہ تھا کہ دن میں درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، تصنیف و تعلیم کا کام کیا کرتے تھے، لکھتے رہتے تھے، لکھتے رہتے تھے۔ قلم بہت سارا تھا، قلم لکھ رہے ہیں، اگر کوئی قلم کی نب خراب ہو جاتی تھی وہ سائیڈ میں رکھ دیا کرتے تھے، دوسرا قلم اٹھاتے تھے، استعمال فرما رہے ہیں، دوسرا قلم اگر نب خراب ہو جایا کرتا تھا اس کو کنارے رکھ دیا کرتے تھے، تیسرا قلم اٹھا کر استعمال فرمانے لگتے ہیں۔ اس طریقے سے قلم کی نب جب خراب ردی ہو جاتی تھی کنارے رکھ دیتے تھے، بجھا گیا پھر وہ صاف کب کرتے تھے، صحیح کب کرتے تھے۔ ان کے بیٹے فرماتے ہیں جب حضرت کی بارگاہ میں کوئی مہمان آتا تو مہمان سے بات بھی کیا کرتے تھے اور اپنے قلم کو صاف بھی کیا کرتے تھے، وقت ضائع نہ فرماتے تھے۔ جیسے ہی ان کا قلم صاف ہو جاتا، صحیح ہو جاتا، کاٹ دیا کرتے تھے، صحیح کر دیا کرتے تھے، تو پھر مہمان سے کہتے تھے مع السلام، اب تم چلے جاؤ، میں اپنے کام میں مشغول ہونے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت کے ساتھ رکھے، سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اس طریقے سے حضور علامہ ابن جوزی بھیج دیا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ والد گرامی نے اپنے زندگی کے ایک لمحے کو بھی ضائع نہیں فرمایا، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں فرمایا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی زندگی کا عالم ہے۔ تو انہی بزرگوں کی فہرست میں حضور قطب بنارس کی ذات نظر آتی ہے کہ ارے عبادت بھی ہو رہی ہے، لیکن حضرت نے دیکھا کہ اس عبادت سے بہتر اگر یہ عبادت ہے تو وہ عمل کیا جائے۔ قطب بنارس کی شان بڑی عظمت و بالا تھی، بڑی شان و بالا تھی۔ حضور قطب بنارس رحمت اللہ تعالی علیہ جب واضح و نصیحت فرماتے تو قطب بنارس 1 سال تک شہر علاقہ مدن پورہ میں رہے، پھر علاقہ مدن پورہ کے بعد پتر گڈھا میں جا کر کے آباد ہوئے، وہاں حضرت رہنے لگے۔ وہاں رہنے کے باوجود مدن پورہ والوں سے ایک رابطہ، ایک تعلق، ایک قلبی لگاؤ ایسے ہی باقی رہا، دین اور تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا۔ ان کے بیٹے مخدوم بنارس فرماتے ہیں کہ حضرت کی واز، حضرت کی تقریر شہر بنارس میں اتنی ہوئی ہے کہ کوئی علاقہ حضرت کی تقریر سے چھوٹا نہیں، اتنی تقریر، بلکہ وہ تو یہاں تک لکھے ہیں علاقہ نہیں، کوئی مسلمانوں کا گھر ایسا نہیں جہاں حضرت کی تقریر نہ پہنچی۔
وہ چاشنی کتابوں میں یہ بھی آیا کہ جتنی تقریریں حضور قطب بنارس کی شہر بنارس میں ہوئی کسی کی بھی اس وقت اتنی تقریر نہیں. ایک عاشق رسول کا نام قطب بنارس ہے. ایک فنافر رسول کے منصب پر فائز ہونے والے کا نام قطب بنارس ہے. یہ حضور قطب بنارس. بنارس کے ایک علاقے میں تو تھے لیکن حضرت کی نظر صرف علاقے تک محدود نہ تھی. چاہے وہ مدن پورہ میں رہے ہو, چاہے پتر گنگا میں رہے ہو, حضرت کی نظر ایک علاقے تک محدود نہ تھی بلکہ انہوں نے پورے بنارس پر نظر رکھی اور تبلیغ و ارشاد کے سلسلے میں غور و فکر کرتے رہے کہ لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا جا سکتا ہے, لوگوں کی تبلیغ کے لیے کیا کیا جائے. اس طریقے سے غور و فکر متفکر تھے. جب وہ غور و فکر کرے تو اس عالم میں پہنچے کہ شہر بنارس میں مدارس قائم کیے جائیں, مدرسہ قائم کیا جائے. تو سب سے پہلے قطب بنارس نے جو مدرسہ قائم کیا وہ آپ کے مدن پورہ اونچی مسجد میں مدرسہ قائم کیا. پھر مسجد جہانگیر میں مدرسہ قائم کیا. پھر سید راجہ اور پھر ایک رام نگر اسٹیٹ میں حمیدیہ نام سے مدرسہ قائم کیا. اور اسی پر انحصار نہیں فرمایا, بچیوں کے لیے حضرت قطب بنارس نے مدرسہ فاطمیہ کے نام پر مدرسہ قائم فرمایا. پھر نہنگ پورہ میں حضور قطب بنارس نے بحر العلوم کے نام سے دینیات کا ایک مدرسہ قائم فرمایا جہاں ابتدائی تعلیم بھی ہوتی تھی اور دینیات کی انتہائی تعلیم بھی ہوا. تو حضرت کا بنارس پر احسان عظیم ہے. حضرت قطب بنارس کی شہر بنارس کے جو خدمات ہے وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے, سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے. حضور قطب بنارس کی شہر بنارس پر جو قربانیاں ہیں, جو احسانات ہیں, ہم اسے فراموش نہیں کر سکتے. بنارس والوں کے دلوں میں اہل سنت کا وقار لوگوں کے دلوں میں اگر پیدا فرمایا تو وہ حضور قطب بنارس کی شان ہے, وہ ان کی ذات ہے. ادھر اعلی حضرت علیہ الرحمت و رضوان دین کا کام کر رہے ہیں. وہ جذبے, وہ عشق, وہی جذبہ, وہی عشق حضور قطب بنارس شہر بنارس والوں کو عطا فرما رہے ہیں. حضور قطب بنارس کی عظیم شان ایسی شخصیت کہ ایک مرتبہ مدینہ المنورہ حج کے لیے حضور قطب بنارس روانہ ہوئے. اب بھی حج کا ماحول ہے, ہم اور آپ بھی حج کرتے ہیں, ہمیں اور آپ کو ہم اور آپ بھی حج کرتے ہیں, ارادہ ہم بھی رکھتے ہیں. آپ ان لوگوں سے پوچھئے جو اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں, ان کے دلوں میں کتنی تڑپ ہے, کتنی آرزو ہے, کتنی تمنا ہے. یہ عام آدمی کا حال ہے کہ اگر اس کا نام درج ہو گیا کہ اس سال جانا ہے تو وہ خوش ہو گیا کہ حضور کی بارگاہ میں حاضری کا شرف مل رہا ہے. ایک عام آدمی کا عالم یہ ہے کہ طبیعت اس کی مچل گئی ہے, حج کا نام سن کے وہ مچل اٹھتا ہے. اور جو عاشق رسول ہو, فنافر رسول ہو, اگر وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو کتنی تڑپ ہوگی اس کے دل میں, کتنی محبت کے ساتھ جا رہا ہوگا, کتنی عقیدت کے ساتھ حاضری دے رہا ہوگا. حج کے ارکان حضور قطب بنارس علیہ رحمت و رضوان ادا فرما کے اب اس شہر میں آئے ہیں جس شہر کو شہر محبت کہا جاتا ہے, جس شہر کو عقیدت کا شہر کہا جاتا ہے, جس شہر کے بارے میں امام اہل سنت اعلی حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ کوئی عام زمین نہیں ہے,
قدم رکھ کر کے چل رہے ہو. سنو یہ وہ زمین ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والوں، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والوں. اس شہر محبت میں حضور قطب بنارس کی آمد ہوتی ہے. ایک عاشق سے پوچھئے جب وہ شہر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے دلوں میں کیسی طبیعت مچل اٹھتی ہے، جھوم اٹھتا ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگتا ہے. قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب قبلہ علیہ الرحمت و رضوان مسجد نبوی میں حاضر ہے، مسجد نبوی میں حاضر ہے. صلاۃ و سلام کے لیے ادب و احترام کے ساتھ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، درود و سلام کی ڈھالیاں نچھاور فرما رہے ہیں اور عقیدت و محبت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. حکم ہوا کہ حضور قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب کون ہے؟ نام پکارا گیا. عبدالحمید صاحب کون ہے؟ جو ہندوستان کی سرزمین سے آئے ہوئے ہیں. جو ایک واقعہ طویل ہے. خواب دیکھا گیا کہ حضور قطب بنارس سے واز کروائیے. آپ اندازہ لگائیے جن بزرگ کی جن شخصیت کی واز کا عالم یہ تھا کہ ہندوستان میں ڈنکا بج رہا تھا، ہندوستان کے لوگ پسند فرما رہے تھے. ایسے ہی پسند نہیں فرماتا ہے کوئی کسی کا واز. اگر لوگوں نے پسند فرمایا تو یہ رسول اللہ کا کرم تھا، ان کی عنایتیں تھی. حضرت قطب بنارس کے واز کو لوگوں نے پسند فرمایا، لوگوں کے دلوں پر اثر کرتا تھا. جب مدینہ المنورہ میں حاضر ہوئے کہا گیا قطب بنارس کون ہے؟ مولانا عبدالحمید صاحب کون ہے؟ مولانا عبدالحمید صاحب حاضر ہوئے. کہا گیا خطاب فرمائیں، واز فرمائے. واز کے لیے منبر کو پیش کیا گیا کہ منبر پر کھڑے ہو کر منبر پر بیٹھ کر کے واز فرمایا جائے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم تھا کہ منبر پر جلوہ بار ہو کر میرا حمید واز فرمائے. جب منبر پیش کیا گیا حضرت قطب بنارس مولانا عبدالحمید صاحب نے فرمایا عبدالحمید کی یہ مجال جب منبر رسول پر بیٹھ کر کے واز فرمائے. عبدالحمید کی یہ مجال نہیں ہو سکتی کہ منبر رسول پر بیٹھ کر کے واز پیش فرمائے. ان لوگوں نے کہا کہ حضور یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آقا کائنات کا حکم ہے، آپ منبر پر جلوہ بار ہو کر کے واز فرمائے. حضور قطب بنارس نے کہا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لیکن میں منبر پر بیٹھ تو نہیں سکتا. سہارا لے کر کے منبر رسول کا سہارا لے کر کے حضور قطب بنارس نے واز فرمایا. آپ اندازہ لگائیے وہ قطب بنارس مولانا عبدالحمید علیہ الرحمت و رضوان کی شان اور ان کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا کہ رسول پاک کی بارگاہ میں حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبدالحمید سے واز کہے. تو وہ قطب بنارس کی شان فنا پھر رسول کے عہدے پر وہ فائز تھے اور ایسے ہی انہوں نے اپنی زندگی نہیں گزاری. حضور قطب بنارس علیہ الرحمت و رضوان کی زندگی کا معمول یہ تھا رات رات بھر عبادت کیا کرتے تھے. اپنی زندگی آپ لوگوں کی طرح نہیں گزاری، پوری پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، ریاضت و عبادت نہیں گزارتے تھے اور فجر کے بعد فوراً آرام نہیں فرماتے تھے. ان کے معمول میں ہے کہ حضور قطب بنارس فجر کے بعد 2 گھنٹہ ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے، اوراد و وظائف پڑھا کرتے تھے. پھر دن میں تصنیف و تعلیف کا کام کیا کرتے تھے، درس و تدریس کا کام کیا کرتے تھے، تبلیغ کا کام کیا کرتے تھے. صرف اسی پر منحصر نہ تھے، لوگ جو پریشان حال تھے اگر کوئی پریشانی حضور قطب بنارس کی
بارگاہ میں لے کر کے آتا تھا اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے تعویذ کا بھی کام کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی مصیبت حال غم میں ڈوبا ہوا طبیعت سے لاچار آتا تو حضور قطب بنارس حکیم بھی تھے تو اسے ڈاکٹری کا بھی کام کیا کرتے تھے۔ تو حضور قطب بنارس اپنے دن کے معمول میں یہ عبادتیں بھی کرتے تھے، درس و تدریس بھی کیا کرتے تھے، تصنیف و تعلیم کا بھی کام کیا کرتے تھے، تعویذ کا بھی کام کیا کرتے تھے، اور مغرب سے عشاء تک پھر وہی ذکر و اذکار اور وظائف میں مشغول ہو جاتے تھے۔ اور مغرب سے عشاء تک حضرت کا معمول تھا کہ اس وقت کسی سے کلام نہ کرتے تھے، کسی سے بات نہ کرتے تھے، صرف ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتے تھے، اور وظائف میں ڈوبے ہوئے تھے، اپنے رب سے لگے ہوئے رہتے تھے۔ وہ قطب بنارس کی شان۔ قطب بنارس علیہ الرحمہ سرزمین بنارس پر آئے، یہ ہم لوگوں کے لیے احسان عظیم ہے۔ وہاں پہ جب بد مذہبوں نے ایک فتنہ کھڑا کیا تھا تقبیل و طواف کے تعلق سے، اعلیٰ حضرت سے حضور قطب بنارس کا بڑا قلبی لگاؤ تھا، بہت زیادہ مضبوط رابطے تھے۔ حضور قطب بنارس مولانا نور محمد شاہ علیہ الرحمہ کے عرس کی تقریب سجائی، اس میں طواف کے مسئلے کو لے کر کے وہاں کے بد مذہبوں نے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے استفتاء فرمایا، فتویٰ دیا۔ اعلیٰ حضرت نے فتوے کے جواب میں نفی فرما دی تھی، جو معقول تھا اس کے خلاف فتویٰ آ گیا تھا تو وہ شور و غل کرنے لگے تھے کہ دیکھو تم جس امام کو مانتے ہو، تم جس حضرت کو مانتے ہو، تمہارا جن سے رابطہ ہے یہ انہی کا فتویٰ ہے، انہی کا قول ہے، انہی کی باتیں ہیں، انہی کا فرمان ہے کہ یہ ناجائز و حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ جب بات قطب بنارس تک پہنچی تو وہ کتاب کا نام اس بد مذہب نے جو رکھا تھا اس کا نام رکھا تھا الاستیشاف۔ الاستیشاف نام کی کتاب لکھ کر کے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو چھاپ دیا تھا۔ حضور قطب بنارس کی بارگاہ میں جب وہ کتاب آتی ہے، حضرت نے اس کتاب کے جواب میں ایک کتاب لکھی جس کا نام الاستشراف رکھا، الاستشراف لمسألۃ التقدیم والطواف رکھا۔ اور تقریباً اگر بڑی ضخیم کتاب لی جائے تو 92 صفحات کی ہو جاتی ہے، اگر اسے نارمل کتاب میں دیکھا جائے تو 200 صفحات پر وہ مشتمل کتاب وہ دلیل و براہین اکٹھا فرما کر شائع کرنے سے پہلے حضور قطب بنارس نے امام اہل سنت کی بارگاہ میں وہ کتاب پیش فرمائی کہ حضور اس کتاب پر نظر ثانی فرما دے، نظر ثانی فرما دے۔ اور وہ کتاب جو پیش کی گئی تھی، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا، رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں صبح میں 7 بجے امام اہل سنت کی بارگاہ میں وہ کتاب حاضر ہوتی ہے۔ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ میں آج کل رات میں چونکہ پان کا عادی ہوں، آج کل رات میں تصنیف و تعلیف کا کام کرتا ہوں، لکھاوٹ کا کام کرتا ہوں، تحریر کا کام کرتا ہوں، جو استفتاء ہوتے ہیں وہ جواب دے دیا کرتا ہوں۔ صبح میں میرے پاس 7 بجے آپ کی کتاب آئی ہے اور میرا معمول یہ ہے کہ میں رات بھر تصنیف و تعلیف کے کام کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر 7 بجے تک اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتا ہوں، 7 بجے کے بعد تھوڑی دیر آرام کر لیا کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرا یہ معمول پورے رمضان المبارک میں تھا، اس لیے کہ یہ لیل مبارک ہے، لیالی مبارک میں یہ میرا معمول رہا کہ رات بھر تصنیف و تعلیف کرتا رہا۔ صبح ہوئی، فجر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز کے ادا کرنے کے بعد ذکر و اذکار میں مشغول ہو کر 7 بجے تک اوراد و وظائف میں لگا رہتا، پھر تھوڑی دیر آرام کرتا۔ آپ کی کتاب میرے ذکر و اذکار کے بعد مجھ تک پہنچ گئی۔ کتاب میں وہ چاشنی، وہ نفرت تھی کہ میرا سونے کا وقت 7 بجے تھا، لیکن آپ کی
पर आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अलैहि रहमतों व रिज़वान उस किताब को पढ़कर फरमाते हैं कि हुजूर कुतुब बनारस के लक़ब कई अलकाब अता फरमाए। अलकाब अता फरमाने के बाद आला हजरत फरमाते हैं, ऐ मौलाना औलाना, मेरा ये मामूल नहीं, मेरा ये तरीका नहीं कि मैं किसी एक किताब को एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ूं, ये मेरे मामूल में नहीं है। मैं किसी भी किताब को एक मर्तबा पढ़ लेता हूँ, मेरे लिए काफी हो जाता है। हजरत इमाम अहले सुन्नत का एक वाक़या बड़ा मशहूर है, जो हजरत मुहद्दिस सुरती के यहाँ इमाम अहले सुन्नत हाजिर हुए थे। वहाँ पे फतावा हामिदिया रखा हुआ था। आला हजरत के पास वो फतवा मौजूद न था, वो फतवे की किताब मौजूद न थी। मुहद्दिस सुरती अलैहि रहमतों व रिज़वान से उस फतवे की ख्वाहिश का इजहार फरमाया कि पढ़ने के लिए मुझे मिल जाए तो लेकर के मैं जाकर के पढ़ लूं, लेकिन किसी वजह से वहाँ क़याम करना पड़ा। आला हजरत एक रात वहीं ठहर गए। मुहद्दिस सुरती अलैहि रहमतों व रिज़वान ने उस फतवे की किताब को आला हजरत की बारगाह में पेश फरमा दिया और कहा, ऐ इमाम अहमद रज़ा, आप इस किताब को लेकर के जाएं और जब तबीयत हो आप पढ़ ले, तबीयत चाह ले कि वापस करें तो उसके बाद आप वापस कर दीजिएगा। जब दूसरा दिन हुआ, इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने वो किताब वापस फरमाई। मुहद्दिस सुरती फरमाते हैं, इतनी भी जल्दी क्या थी, आप ले जाते, पढ़ते, आराम से पढ़ लेते, बाद में वापस करते। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि ए मुहद्दिस सुरती, ये किताब मैं रात में मुझे मौका मिला, मैंने इस किताब का मुताला फरमा लिया। मुहद्दिस सुरती फरमाते हैं, क्या इस किताब का एक बार मुताला करना काफी हो गया? आला हजरत फरमाते हैं, सुनो, इस किताब का मैंने फिर इख्तियार मुताला किया और बिहम्दिही ताला मेरे ज़हन में ऐसा नक्श हो गया कि 3 महीने तक तुम जिस इबारत के बारे में पूछोगे, मैं उस इबारत को सफा नंबर के साथ सतर भी बता दूंगा कि फला सतर में ये मसाला मौजूद है। 3 महीने तक सतर तक बयान कर दूंगा और पूरी जिंदगी ये मसला मेरे ज़हन में है। तो आला हजरत ने किसी भी किताब को एक मर्तबा मुताला कर लेते, पूरी जिंदगी भर के लिए महफूज हो जाया करता था। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, ऐ अब्दुल हमीद, मैंने तुम्हारी अल इस्तिशराफ किताब का मुताला किया और एक मर्तबा नहीं, जब मैंने एक मर्तबा मुताला किया मेरी लज्जत और बढ़ गई, दोबारा मैंने मुताला किया। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, तुम्हारी इस किताब में वो चाशनी है, वो लज्जत है कि किसी किताब को मैं एक मर्तबा से ज्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन तुम्हारी इस किताब को मैंने एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा किताब का मुताला था। तो हुजूर कुतुब बनारस अलैहि रहमतों व रिज़वान की वो शान, वो अज़मत है जिसको हम एक नशिस्त में बयान नहीं कर सकते। हुजूर कुतुब बनारस भितरगंडा में रहते थे, इंतकाल हुआ। इंतकाल बस आखिरी बात कह करके गुजरना चाहता हूँ, चूँकि वक्त हो गया, आप हज़रात भी इंतज़ार में हैं। हुजूर कुतुब बनारस का विसाल बनारस वालों से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और मस्जिद जहांगीर में एक कल्बी लगाव था, हटिया वालों से एक कल्बी लगाव था। तो वहाँ पे एक बीमारी, एक वबा फैली हैजा की, जिसकी वजह से लोग यानी हर दिन कई जनाजा निकलता था, कई जनाजे कितने लोग मरते थे। जब हुजूर कुतुब बनारस ईद के दिन तशरीफ लाए, मालूम किया ऐसा है, तो हुजूर कुतुब बनारस ने तारीख बताती है कि हुजूर कुतुब बनारस को ऐसा कल्बी लगाव था, इसका जवाब दुनिया पेश नहीं कर सकती। इसका मुजाहरा आप देखिए, हुजूर कुतुब बनारस ने दुआ फरमाई कि मौला हमारे मुहिब्बीन को सलामत रख, मौला
ہمارے چاہنے والوں کو سلامت رکھ، یہ جو بیماریاں ہیں انہیں وہ بیماریاں ان سے دور فرما کر، اگر یہ کوئی وبا یا بیماری ہے اے اللہ وہ بیماری مجھے عطا کر دے، لیکن ہمارے محبین کو محفوظ فرما۔ یہ کہنا تھا، یہ دعا فرما کر حضور قطب بنارس گھر پہنچے، طبیعت میں بدلاؤ واقع ہوا، اور عید کے دن طبیعت میں بدلاؤ واقع ہوا۔ 2 شوال المکرم دوسرے دن حضرت اس دار فانی سے جاودانی کی طرف کوچ کر گئے۔ جب جنازہ، پھر بات یہ ہوا، مختصراً سمیٹنا چاہتا ہوں، پھر بات یہ ہوئی کہ حضور قطب بنارس کی تدفین کہاں عمل میں لائی جائے، مدن پورہ تدفین عمل میں لائی جائے، پیتر گنڈا تدفین عمل میں لائی جائے، یا لاٹ پر تدفین عمل میں لائی جائے۔ اس لیے کہ قطب بنارس کی بشارت دینے والے مولانا رضا علی، حضور قطب بنارس کی بشارت دینے والے وہ قطب بنارس کی مزار لاٹ پر تھی۔ لوگوں نے کہا، اور لاٹ پر رہنے والے لوگوں نے کہا کہ ان کی بشارت انہوں نے کی، لہٰذا حضرت کے قبر کے بغل میں انہیں دفنایا جائے۔ پیتر گنڈا کے رہنے والوں نے یہ ارادہ ظاہر کیا کہ یہاں حضرت چونکہ قیام فرمائے ہیں یہیں پر ان کی تدفین ہو، لیکن حضور مخدوم بنارس مولانا عبد الرشید علیہ رحمت و رضوان کی خواہش، ارادہ، طبیعت یہ تھی کہ حضرت کا جنازہ، حضرت کی تدفین شکر تالاب میں کی جائے۔ خیر جنازہ لاٹ کے لوگوں نے لیا اور لے کر کے بڑھے نئی سڑک کی طرف۔ جب جنازہ لے کر کے بڑھے تو لاٹ والوں نے یہ ارادہ کیا وہ کہ جو دال منڈی کا راستہ جا رہا ہے، اس وقت دال منڈی کا ماحول اچھا نہیں تھا، بڑا خراب ماحول تھا۔ حضرت اپنی پوری زندگی کبھی دال منڈی نہیں گئے تھے۔ لوگوں نے ارادہ یہ کیا کہ نئی سڑک سے جاتا یہ جنازہ لے کر کے ہم دال منڈی کی طرف ہوتے ہوئے چوک سے نکل جائیں گے لاٹ کی طرف۔ جب انہوں نے جنازے کا گہوارہ دال منڈی کی طرف پھیرنا چاہا تو وہ گہوارہ اچانک گھوم جاتا ہے اور ان لاٹ والے لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹ کر شکر تالاب والے لوگوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہ حضور قطب بنارس بظاہر ہماری آنکھوں کے سامنے باحیات نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ والے مر کے مٹی میں مل جاتے ہیں، ذرا اندازہ لگاؤ کہ ارے جو کام زندہ نہیں کر پا رہا ہے وہ بظاہر ہمارے آنکھ سے اوجھل ہے، وہ اپنا راستہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے۔ جب انہوں نے اپنا راستہ متعین فرما لیا، لوگوں کو رہنمائی دے دی کہ ہمارا جنازہ اس طرف نہیں، اس لیے کہ عبد الحمید جب پوری زندگی دال منڈی میں نہیں گیا ہے تو اس کا جنازہ کیسے دال منڈی میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا۔ شکر تالاب والے لوگوں کے ہاتھوں میں وہ گہوارہ آتا ہے، وہ لوگ شکر سیدھے نئی سڑک کے آگے بنیا باغ سے ہوتے ہوئے پیدل چلتے ہوئے اس جنازے کو شکر تالاب کی طرف لاتے ہیں اور حضرت کی تدفین شکر تالاب میں عمل میں آتی ہے۔ یہ حضرت کے ایک جنازے کا مختصر سا تعارف تھا کہ حضور قطب بنارس کی شان باحیات تھے، تب بھی لوگوں کی رہنمائی فرماتے رہے اور بظاہر ہمارے آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تب بھی وہ رہنمائی فرماتے رہے کہ ہماری ضرورت کس جگہ کہاں پہ زیادہ ہے۔ یہ حضور قطب بنارس کو معلوم تھا کہ کہاں سے لوگ فیضیاب ہوں گے۔ وہاں جنگل تھا لیکن حضرت کے برکت سے آج وہ منگل ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو حضور قطب بنارس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ میرے کہنے میں، آپ کے سننے میں کچھ غلطی ہو گئی ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وقت زیادہ لیا اس کے لیے دل سے معذرت چاہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔